بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کرٹیسزم آف گلوبلائزیشن۔ گلوبلائزیشن کے بارے میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں ایک ٹرمینالوجی کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا چکی ہوں، تو گلوبلائزیشن کو سمجھنے کے لیے ان ویڈیوز پر وزٹ ضرور کیجیے گا۔ اور آج کا ٹاپک ہے گلوبلائزیشن کے کرٹیسزم پہ، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے اس کی یہ آؤٹ لائن ہے: انٹروڈکشن، پولیٹیکل امپیکٹس آف گلوبلائزیشن، انوائرمنٹل امپیکٹس آف گلوبلائزیشن اینڈ کلچرل امپیکٹس آف گلوبلائزیشن۔ تو ون بائی ون اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں انٹروڈکشن سے۔ کرٹیسزم آف گلوبلائزیشن means people doubting the good things globalization is said to bring. Some folks in the anti-globalization group feel globalization has caused a lot of trouble worldwide. It's tough to make globalization work smoothly because each country has its own unique politics. Some folks think globalization has made the current global money crisis worse. اب کرٹیسزم آف گلوبلائزیشن میں یہ آ رہا ہے کہ جتنی بھی گلوبلائزیشن جو ہے وہ چینجز لا رہا ہے، تو کچھ لوگ اس چیز کو کرٹیسائز کرتے ہیں، گلوبلائزیشن کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ گلوبلائزیشن نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے کافی جو پرابلمز ہیں وہ جنم لے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے جو کرنٹ ورلڈ میں جو کرائسس چلے ہیں، منی کی اکنامک کرائسس جو چلے ہیں، وہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ گلوبلائزیشن جو ہے آپ کے کلچر، آپ کے انوائرمنٹ، آپ کے پولیٹیکل سسٹم پر بھی انفلوئنس کرتا ہے، جو کہ انڈیجیس پیپل کے لیے، جو لوکل پیپل ہیں ان کے لیے فیوریبل نہیں ہے۔ تو سمپل یہ کرٹیسزم میں بیان کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس دوسری سلائیڈ میں دیکھیں تو ایگزامپل فرام تھائی لینڈ اینڈ ادر نیشنز شو دیٹ گلوبلائزیشن کین تھریٹن ٹریڈیشن اینڈ ہارم لوکل کمیونٹیز while big companies make a lot of money. Even though globalization promises to make the life better and boost economy, many people say it has a more bad effect than good. Globalization is not just about money, it also affects the environment, politics and society in a big ways. اب اس میں سمپلی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تھائی لینڈ اور عرب نیشنز ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ گلوبلائزیشن جو ہے یہ خطرہ ہے ان کے ٹریڈیشنز کے لیے، ان کے کلچر کے لیے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گلوبلائزیشن ہمارے لوکل جو کمیونٹی ہے ان کو جو ہے نا وہ افیکٹ کر رہی ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، بلکہ جو باہر سے جو بڑی بڑی کمپنیز اور جو ڈیولپ کنٹریز سے جو بڑی بڑی کمپنیز آتی ہیں انہیں کو ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ گلوبلائزیشن کا یہ عہد تھا کہ وہ اکنامی کو بوسٹ کرے گا اور لوگوں کی زندگیوں کو خوشحال بنائے گا، لیکن گلوبلائزیشن کی وجہ سے بہت سی لوگ جو ہیں وہ سفر ہو رہے ہیں، جو لوکل کمیونٹیز ہیں۔ اور گلوبلائزیشن صرف منی پہ نہیں بلکہ آپ کے پولیٹکس، سوسائٹی اور انوائرمنٹ پہ بھی ایفیکٹ کرتا ہے۔ آگے جا کے ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے کس طرح گلوبلائزیشن ہمارے پولیٹکس، انوائرمنٹ اور سوسائٹی پر ایفیکٹ کرتا ہے۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں پولیٹیکل امپیکٹس آف گلوبلائزیشن، کہ آپ کی پولیٹیکل سسٹم کے اوپر گلوبلائزیشن کیا اثر ڈالتا ہے۔ Globalization as American hegemony. John Gray, an English philosopher, said that globalization is like America showing off after the Cold War, and he called it an American thing. In the United States, globalization started to make a trade easier, promote international cooperation, and bring a peace and wealth. Some experts think that the Washington Consensus helped the US become a key player in a global capitalism after the Cold War. But now people criticize this system, especially when looking at the US today. In America, there are a big gaps between the rich and poor. Lots of people in jail, high income inequality, and a lot of economic problems causing the uncertainty across the country. اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک فلاسفر ہے جان گرے، وہ یہ کہتا ہے کہ گلوبلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ساری دنیا جو ہے انٹر کنیکٹڈ ہو، لیکن یہاں پر وہ کہتا ہے کہ گلوبلائزیشن جو ہے وہ صرف امریکن کلچر کو پروموٹ کرنا اور امریکن تھنگس کو پروموٹ کرنا ہے، مطلب کہ یہ سارا اس گلوبلائزیشن کا فائدہ امریکہ کے پاس جاتا ہے، ان کا یہ کہنا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں گلوبلائزیشن کی وجہ سے ٹریڈ بھی ایزی ہو گیا ہے، انٹرنیشنل کوآپریشن کو بھی پروموٹ کیا گیا ہے، اور پیس اور ویلتھ مطلب کہ اکانومی میں بھی US اسٹرانگ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اگر باقی کنٹریز کو دیکھا جائے، افریقن کنٹریز کو دیکھا جائے، کچھ ایشین کنٹریز کو دیکھا جائے، تو ان کو گلوبلائزیشن کی وجہ سے اتنا فائدہ نہیں ہوا، نہ ہی وہ اتنا ویلدی ہوئے، نہ ہی ان کے ٹریڈ میں کوئی ایزی طریقہ آیا ہے۔ اس میں سمپلی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کولڈ وار کے بعد گلوبلائزیشن جو ہے وہ پیک پر پہنچی ہے، اور اس کے بعد
بعد یہ گلوبل کیپٹلزم جو ہے یہ بھی کافی پروموٹ ہوا ہے، اور گلوبل کیپٹلزم امریکہ کی US کی وجہ سے پروموٹ ہوا ہے۔ اور اس میں پھر کچھ کرٹکس یہ کہتے ہیں کہ یہی کیپٹلزم کی وجہ سے جو امریکہ میں ہے کافی گیپ آ گیا ہے ریچ اور پور کے درمیان۔ امیر جو ہے وہ امیر سے امیر ہوتا جاتا ہے، جو غریب ہے وہ غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنی جانیں بھی گنوائی ہیں صرف یہ کام کی وجہ سے۔ کافی انکم انیکویلٹی ہے، مطلب کہ جو انکم ہے وہ برابر نہیں ہے بلکہ رینکنگ میں موجود ہے۔ جو بزنس مین ہیں ان کے پاس کافی زیادہ ہے، اور جو پور ہیں وہ بالکل ہی پور ہیں US میں۔ یہی سمپلی امپیکٹ ہے پالیٹکس پہ۔ اس کے علاوہ اگر دوسری سلائڈ پہ آ جائیں تو پاور آف ٹرانس نیشنل کارپوریشن، جو کہ آج کل اس ماڈرن ورلڈ میں کچھ زیادہ ہی چل رہے ہیں یہ ملٹی نیشنل کارپوریشن کمپنیز جو ہیں۔ چلیں اس کو پڑھتے ہیں۔ When globalization happens in developing countries, big companies usually win, but local people often lose out. Multinational corporations get the benefit while indigenous communities suffer. These powerful companies pose a big threat to small tribes and communities in bigger countries that are moving toward the globalization. They use the locals' land and resources for their own gain, like when palm oil companies get a land from the government that belong to indigenous tribe. This led to the huge deforestation and hidden a human rights problem. Some see globalization as a new kind of colonialization or imperialism, but it increased economic inequalities and job loss. Critics say it helped the already rich and powerful at the expenses of the individual people in the country. تو اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ٹرانس نیشنل کارپوریشنز جو ہیں یہ کافی ڈیولپ کنٹریز کی ہوتی ہیں۔ جب یہ ڈیولپ کنٹریز کی جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں یہ باقی ڈیولپنگ کنٹریز میں جاتی ہیں تو وہاں پر ان کمپنیز کو کافی پروموشن ملتی ہے، جس کی وجہ سے جو انڈیجینس جو لوکل کمیونٹی ہوتی ہے وہ سفر ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بگ کمپنیز ہیں یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا تھریٹ ہے اسمال ٹرائبس کے لیے اور کمیونٹیز کے لیے، جو کہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ملٹی نیشنل کارپوریشن کمپنیز جو ہیں یہ باہر سے آ جاتی ہیں، لوکل کمیونٹیز کی جو لینڈز ہوتی ہیں ان کو گورنمنٹ سے لیتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے اوپر اپنی کمپنی بناتی ہے، جس سے لوکل لوگوں کو کافی نقصان ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہے۔ اس کے علاوہ اسی عمل کی وجہ سے ہیوج ڈیفارسٹیشن ہوتا ہے، ہیومن رائٹس کے پرابلمس بھی آ جاتے ہیں۔ آپ کو یہاں پر اگزامپل بھی دی گئی ہے سلائیڈ میں کہ جو پام آئل کمپنیز ہیں یہ باقی کنٹریز میں جاتی ہیں، وہاں کی جو لینڈ ہے گورنمنٹ سے لیتی ہے، جو کہ کافی انڈیجینس ٹرائبس کو سفر کرتی ہیں، ان کی لینڈز ہوتی ہے ڈیفارسٹیشن کاز کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ گلوبلائزیشن جو ہے یہ ایک نئی قسم ہے کولونیلائزیشن اور امپیریلزم کی۔ میں نے اپنے پچھلے ویڈیوز میں کولونیلائزیشن اور امپیریلزم کا ڈیفرنس ڈیٹیل سے بتایا ہے، تو اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ ضرور وزٹ کیجیے گا۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ گلوبلائزیشن جو ہے یہ ایک نیو کائنڈ ہے کولونیلزم کی، کیونکہ یہ بھی اکنامک ان ایکویلٹیز لاتی ہے اور اس سے ہی لوکل کمیونٹیز سفر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کرٹکس یہ بھی کہتے ہیں کہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے جو یہ ٹرانس نیشنل کارپوریشنز ہیں یہ ریچ کمپنیز جو ہوتی ہیں، جو پاورفل ہوتے ہیں ان کو فائدہ دیتے ہیں، اور جو غریب ہوتے ہیں وہ غریب سے غریب ہوتے چلے جاتے ہیں، اور انہی غریب لوگوں کے ریسورسز کو ایکسپلائٹ کر کے یہ امیر مزید امیر ہو جاتے ہیں، یہ ریچ جو ہوتے ہیں مزید ریچ ہو جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہی ریچ کنٹریز والے آتے ہیں، یہ لوکل کمیونٹیز کی زمینیں لیتے ہیں، تو ہر لحاظ سے جو ہے نا ڈسکریمنیشن ہو رہی ہوتی ہے لوکل کمیونٹیز کے ساتھ، اور یہی لوکل کمیونٹیز کی ریسورسز لے کے یہ کمپنیز مزید پاورفل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سارا عمل جو ہے یہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں انوائرمنٹل امپیکٹس آف گلوبلائزیشن کہ ہماری انوائرمنٹ کے اوپر گلوبلائزیشن کیا اثر ڈالتی ہے۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں تھائی لینڈ پاک من ریور پہ۔ دا ڈیم پروجیکٹ ان تھائی لینڈ ڈیورنگ دا لیٹ 1970s اینڈ 1980 were meant to boost the country's economy and make it more focused on exporting goods. The World Bank funded this project as a part of globalization. Sadly, the local village who would be most affected by the dams were not told about the plans and their worries were ignored. اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ریور ہے، تھائی لینڈ کا پاک من ریور ہے۔ اس ریور کے اوپر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ڈیم بناتے ہیں۔ 1970s میں اور 1980s میں یہ پروجیکٹ جو ہے یہ
ایکسیپٹ ہوا کہ تھائی لینڈ میں ایک ڈیم بنائیں گے، اور اس کو جو ہے گلوبل پروجیکٹ قرار دیا گیا ہے، اور گلوبلائزیشن کی وجہ سے ورلڈ بینک اس کو فنڈڈ کر رہا تھا کہ یہ ڈیم بن جائے۔ لیکن اس ڈیم کے نتائج لوکل کمیونٹی پر اس طرح سے پڑے ہیں کہ لوکل ولیجز کو اپنی جگہ سے بھی بے دخل ہونا پڑ گیا۔ باقی جس ریور کے اوپر وہ انحصار کرتے تھے وہ ریور بھی مطلب ان سے لے لیا گیا، اور جتنے بھی ان کی ورث تھے، ان کی شکایات تھے، ان کو اگنور کیا گیا ہے۔ اس سلائیڈ کو پڑھنے سے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھ آ جائے گا کہ اس ڈیم نے کیا اثر ڈالا ہے لوکل کمیونٹیز پہ۔ When the dam was built, villages that relied on the river lost their way of life like fishing because of river got polluted. This made the water unsafe for drinking, bathing and washing clothes, causing health issues like rashes. The project also led to the disappearance of many plant and mushroom species that local depended on for income and even medical purposes. The fish pollution decreased a lot, affecting fishermen's livelihoods because many fish species were harmed or became extinct. The globalization efforts in Thailand had serious environmental consequences that hurt the social and economic well-being of the indigenous community. آپ کو اب اس سلائیڈ کو پڑھ کے ڈیٹیل سے سمجھ آ گئی ہو کہ کس طرح سے اس تھائی لینڈ کے جو ڈیم ہے پاک من ریور پر بننے والا، اس نے لوکل کمیونٹی کو کس طرح سے سفر کیا ہے۔ وہاں کا جو پانی تھا وہ بھی پولوٹڈ ہو گیا تھا، جو فش کی اسپیشیز تھیں وہ بھی مطلب ایکسٹنکٹ ہو گئی تھیں، ختم ہو گئی تھیں، پانی پینے کے لیے نہیں رہ گیا تھا، کافی ہیلتھ ایشوز بھی بن گئے تھے، جو پودے تھے جس کو لوکل کمیونٹی یوز کرتے تھے اپنے انکم کے لیے اور میڈیکل پرپس کے لیے، وہ بھی ختم ہو گئے۔ تو یہ سارا لوکل کمیونٹی پہ اس ڈیم نے اثر ڈالا ہے، اور یہ ڈیم جو ہے یہ گلوبل پروجیکٹ تھا گلوبلائزیشن کی وجہ سے، اور اس پروجیکٹ نے بہت مایوس کیا انڈیجیوس کمیونٹی کو، لوکل لوگوں کو، کیونکہ ان کی جتنی بھی لائف کی جو سہولیات تھی جو اس ریور کی وجہ سے تھی وہ ختم ہو گئی تھیں۔ اب آ جاتا ہے اینیمل لائیولیہوڈ تھریٹس۔ In the 21st century, most species are disappearing faster than even before. This is because of how much we trade and expand globally using new technology and exploiting natural areas. The impact is similar to the big extinction that happened long ago. The United Nations Food and Agriculture Organization warns the big companies are focusing on breeds that produce a lot rather than the preserving a variety of genes that could help us have enough food in the future. اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے 21ویں صدی میں کافی جو اسپیشیز ہیں وہ ڈس اپیئر ہو گئیں، اور کافی اسپیشیز جو ہیں وہ ایکسٹنکٹ ہو گئی ہیں۔ اسی لیے ہوئی ہیں کہ کافی ان کی ٹریڈ کی گئی ہے، ان جانوروں کے، ان اسپیشیز کے چمڑوں کی ٹریڈ کی جاتی ہے کافی پرپسز کے لیے، جو آپ کوٹ پہنتے ہیں اور یہ ایکسپورٹ امپورٹ ہوتے ہیں، جوتے بناتے ہیں، یہ سب جانوروں کی کھال کی وجہ سے اور نیو ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ جس طرح آپ ڈیفارسٹیشن کرتے ہیں، درخت کاٹ دیتے ہیں تو اس جگہ سے وہ اسپیشیز چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہیں ٹیکنالوجیز کی وجہ سے، جو فیکٹریز وغیرہ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ اسپیشیز جو ہیں کافی متاثر ہوئے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے یہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو اسپیشیز کو ایکسٹنکشن کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دا یونائٹڈ نیشن فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن وارنز دا بگ کمپنیز آر فوکسنگ آن breeds that produce a lot rather than preserving a variety of genes. اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن فوڈ اور ایگریکلچر آرگنائزیشن نے ریسنٹلی وارن بھی کیا ہے بگ کمپنیز کو کہ آپ جو ہیں اسپیشیز کے کچھ زیادہ ہی استعمال کر رہے ہیں، بریڈ کر رہے ہیں، انفیکٹ ان کو پریزرو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی، کوئی جاندار بھی ایسے نہیں بنایا ہے۔ اگر ایک جاندار، ایک اسپیشی ایکسٹنکٹ ہو جاتی ہے تو کافی اس کے اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں انوائرمنٹ پہ اور لوگوں پر۔ یہ سارا جو ہے یہ سائیکل چل رہا ہے، اگر سائیکل ذرا سا بھی ڈسٹرب ہو جائے تو کافی انوائرمنٹ پر بھی امپیکٹس آ جاتے ہیں، انوائرمنٹ بھی سفر ہوتا ہے اور لوگوں کی ہیلتھ بھی سفر ہوتی ہے۔ تو یہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے اسپیشیز ایکسٹنکٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دوسری سلائیڈ میں دیکھا جائے تو اراؤنڈ 20% آف ڈومیسٹک اینیملز آر ایٹ رسک آف ڈس اپیئرنگ ود ون بریڈ وینشنگ ایوری منتھ۔ آؤٹ آف 7,600 breeds tracked by the FAO, 190 have disappeared in the last 15 years and 1,500 more are in danger. The global livestock market influenced by the globalization is a major reason why animals are at risk. اب اس میں سمپلی یہ کہا جا رہا ہے کہ 20% ڈومیسٹک اینیمل جو ہیں وہ رسک ہے
ان کا یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ ایکسٹنکٹ ہو جائیں گے۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 7,600 بریڈز جو ہیں ڈومیسٹک وہ نوٹ کیے گئے ہیں، اور ان میں سے ان 15 سالوں میں 190 جو اسپیشیز ہیں وہ ڈس اپیئر ہو گئے ہیں، اور یہ ان 15 سالوں میں 190 اسپیشیز جو ہیں ڈس اپیئر ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی 1500 اسپیشیز جو ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں، کہ ان کی ایکسٹنکشن کا بھی رسک ہے، اور یہ سب کچھ گلوبلائزیشن کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ The global livestock market influenced by globalization is a major reason why animals are at risk۔ یہ جو گلوبل مارکیٹس ہیں جو گلوبلائزیشن کے تھرو پیک پر جا رہی ہیں، انہی کے ذریعے جو اینیمل ہیں وہ ایکسٹنکشن کی طرف جا رہے ہیں، اور کیونکہ یہ سارا جو انوائرمنٹ ہے ہمارا، یہ سارا ایکو سسٹم جو ہے یہ ایک پراپر سائیکل ہے۔ اگر ایک اسپیشیز کی بھی ایکسٹنکشن ہو جاتی ہے تو کافی اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے پوائنٹ پر آ جائیں کہ انکریزڈ ایمیشن۔ گلوبلائزیشن از گیٹنگ criticized because it's making carbon dioxide emission go up. When countries trade a lot with each other, it means more energy is used, which led to the more CO2 being released into the air۔ مطلب کہ جب گلوبلائزیشن میں تو یہی ہوتا ہے کہ سب ملک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کریں گے، سب ملکوں کی کنیکٹڈنیس ہوتی ہے، اور انہی ٹریڈ کی وجہ سے، انہی ٹیکنالوجیز کی یوزنگ کی وجہ سے ٹریڈ ٹرینز کے ذریعے ہوتی ہے اور شپس کے ذریعے ہوتی ہے، تو یہی شپس اور ٹرین جو ہیں ان سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایمیشن کافی زیادہ ہو گئی ہے، جو کہ آپ کے انوائرمنٹ کو بھی خراب کر رہی ہے۔ The different ways things are transported during international trade like train, trucks, plane, boats and ship all produce a lot of emission۔ اس میں وہی بات کی جا رہی جو میں نے بتائی ہے کہ ٹریڈ جو ہے ٹرکس اور پلین اور بوٹس کے ذریعے ہوتی ہے، جو کہ a lot of carbon dioxide جو ہے وہ emit کرتی ہے۔ The transportation sector especially in the United States release a huge amount of carbon dioxide each year۔ The more distance a product has to travel, the more fuel is burned, which add to carbon dioxide emission۔ These emissions are bad because they contribute to climate change, ocean acidification and decrease in a variety of living things on earth۔ اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ٹرانسپورٹیشن سیکٹر ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹ کا، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے ہیوج اماؤنٹ میں ہر سال جو ہے ایمٹ کرتا ہے، اور یہ اسی ٹریول کی وجہ سے ہے، اسی ٹریڈ کی وجہ سے، کیونکہ وہاں پر جو یونائٹڈ اسٹیٹ میں کافی زیادہ میٹروپولیٹن سٹیز ہیں، کافی زیادہ ٹریڈ ہوتی ہے، تو بہت ہائی اماؤنٹ میں کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہاں پر ایمٹ ہوتی ہے، اور یہی ایمیشن جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی، یہ انوائرمنٹ کے لیے بہت ہی بیڈ ہے، مطلب کہ کافی نقصان دہ ہے، جو کہ کلائمیٹ چینج میں بھی رول ادا کرتی ہے، اوشن ایسیڈیفیکیشن میں بھی، اینڈ ڈیکریز ان دا ویرائٹی آف لیونگ تھنگز آن ارتھ۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایمیشن کی وجہ سے جو اینیمل ایکسٹنکشن ہے وہ بھی کاز ہو سکتے ہیں، تو یہ انکریزڈ ایمیشن بھی گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے آج کل کی ماڈرن ورلڈ میں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے ڈیکریزڈ رینیویبل سورسز۔ گلوبلائزیشن is making it easier to move materials like coal from one country to another۔ Coal is in high demand because it's cheap to extract, easy to find locally and essential for making things like steel, concrete and electricity۔ Many countries including China, India and United States and Indonesia are using more coal because of international trade۔ اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کول جو ہے وہ گلوبلائزیشن میں یوز ہونے والا کافی جو اہم ریسورس ہے، مطلب یہ بہت زیادہ یہ کول یوز کیا جاتا ہے، اسی لیے کیونکہ یہ چیپ ہے اور یہ ایزیلی ایکسٹریکٹ ہوتا ہے، اسی لیے اس کول کی ٹریڈ بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کول کو یوٹیلائز بھی زیادہ کیا جاتا ہے، لوکل لیول پہ بھی کیا جاتا ہے اور نیشنل لیول پہ بھی کیا جاتا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ بھی کیا جاتا ہے، جس سے آپ اسٹیل، کنکریٹ اور الیکٹرکسٹی وغیرہ کے کام کر سکتے ہیں، مطلب بنا سکتے ہیں۔ بہت سی کنٹریز ہیں جیسے چائنا ہے، انڈیا، یونائٹڈ اسٹیٹ اینڈ انڈونیشیا، وہ کافی زیادہ جو کول ہے وہ ٹریڈ کرتے ہیں، اس کی کول کی ٹریڈ کرتے ہیں اور انٹرنیشنل ٹریڈ کرتے ہیں۔ However, coal is not an ultimate resource۔ Experts predict that the recoverable coal reserves will last around 470 years, but the local produce from mines will only last about 25 years۔ Globalization is causing resources to be used up faster, which could lead to running out of these resources in the future۔
اب اس میں ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق یہ بتا رہے ہیں ایکسپرٹس کہ جو کول ہے یہ آپ نیکسٹ 25 ایئرس تک جو ہے یہ یوز کر سکتے ہیں، اور یہ مائنز جو ہیں یہ 25 ایئرس تک یہ کول پروڈیوس کر سکتے ہیں، اور 470 ایئرس تک اٹس اے پریڈکشن کہ آپ اس ریکوریبل کول کو یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کول بھی کوئی الٹیمیٹ ریسورس نہیں ہے۔ کول کبھی بہت زیادہ یوزیج جو ہے وہ اس کو ختم کر سکتا ہے، مطلب کہ جس طرح سے باقی تمام ریسورسز یوز کرنے کی وجہ سے ختم ہو رہے ہیں، تو پاسبلٹی ہے موسٹ پروبیبلی کہ یہ کول بھی آگے جا کر مطلب نہ ایگزسٹ کرے، ختم ہو جائے۔ گلوبلائزیشن از کازنگ ریسورسز ٹو بی یوزڈ اپ فاسٹر وچ could lead to the running out of these resources in the future۔ مطلب کہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے ان ریسورسز کا جو نیچرل ریسورسز ہے اتنا ان کا یوزیج ہو رہا ہے، اور اتنی جلدی ان کو ایکسٹریکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ پاسبلٹی ہے، پریڈکٹ کیا گیا ہے کہ فیوچر میں شاید آپ ان ریسورسز سے ہاتھ دھو بیٹھیں اور آپ کو اس طرح کی ریسورسز نہ ملے، مطلب کہ ریسورسز ختم ہو جائیں، جس طرح گلوبلائزیشن کے دور میں یہ سب ایکسٹریکشن کی جا رہی ہے۔ اور اب آ جاتے ہیں کلچرل امپیکٹ آف گلوبلائزیشن کی گلوبلائزیشن کے آپ کے کلچر کے اوپر کیا امپیکٹس ہیں اور کس طرح آپ کا کلچر متاثر ہوتا ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے عربین مسلم کنٹریز۔ ان عرب اینڈ اسلامک کنٹریز many people view globalization as a way for the West to show its superiority and threat to their cultural identity. Some Muslims see it as an imperialistic and a cultural invasion that aim to erase their heritage and belief. Most agree that globalization is mainly about spreading American culture and values to other nations. اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سے عرب اور اسلامک کنٹریز یہ چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ جو گلوبلائزیشن ہے یہ اصل میں ویسٹرن کلچر کی پروموشن ہے۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عربین کنٹریز اور مسلم کنٹریز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گلوبلائزیشن اصل میں ویسٹ کی سپیریورٹی ہے، اور یہ ویسٹ کا ایک مقصد ہے کہ ان کی کلچرل آئیڈینٹی کو ختم کیا جائے، مطلب کہ یہ ایک تھریٹ ہے ان کے کلچر کے لیے، یہ عربین مسلمز سمجھتے ہیں۔ سم مسلم سی اٹ از این امپیریلسٹک اینڈ کلچرل انویژن۔ کچھ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا امپیریلسٹک ایکشن ہے، مطلب کہ امپیریلزم اور کولونیلزم کے بارے میں نے ڈیٹیل میں اپنے پچھلی ویڈیو میں بتایا، تو آپ اس پر ضرور وزٹ کیجیے گا۔ مسلمز اور عربین کنٹریز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کلچرل انویژن ہے اور امپیریلسٹک اپروچ ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو ہیریٹیج ہے، آپ کا جو کلچر ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ اب بہت سے لوگ اس چیز پہ ایگری کرتے ہیں کہ ہاں واقعی ہی جو گلوبلائزیشن کی وجہ سے امریکن کلچر پروموٹ ہو رہا ہے باقی نیشنز کے، باقی جو کلچرز ہیں وہ انفیریئر ہو گئے ہیں، اور جو امریکن کلچر ہے وہ سب کے اوپر سپیریئر ہے۔ اب نیکسٹ سلائیڈ میں یہ کہا جا رہا ہے فار عرب نیشن گلوبلائزیشن از کنسرننگ بیکاز اسلام ڈزنٹ جسٹ انوالو ریلیجن بٹ آلسو انفلوئنس لاز اینڈ سوشل نارمز لائک میرج اینڈ اسپینڈنگ ہیبٹس. Since globalization can seem like it's trying to make countries less religious, Muslims see it is an intrusion on their culture and faith, pushing for a separation of religion from daily life. Some extremists view it as corrupting through Islamic teaching by mixing Islamic belief with non-believer ways. اب اس کے علاوہ عرب نیشنز یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ گلوبلائزیشن صرف ہمارے اسلام کو ہی یہ امپیکٹ نہیں کر رہا، ہمارے اسلام کو ہی متاثر نہیں کر رہا، بلکہ یہ جو ہے نا لاز اور سوشل نارمز پر بھی امپیکٹ ڈال رہا ہے اپنا، مطلب کہ میرجز اور جتنے بھی عادات ویسٹرن کلچر کے ہیں وہ بھی پروموٹ ہو رہے ہیں۔ آپ آج کل جتنے بھی نیشنز میں جائیں، حالانکہ صرف عرب ہی نہیں بلکہ جتنے بھی نیشنز میں جائیں تو کافی لوگ جو ہیں وہ امریکن کلچر کی جو میرجز ہیں اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اسی کے مطابق سب کچھ کر رہے ہیں اپنی۔ اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ گلوبلائزیشن سے جو لوگ ہیں وہ لیس ریلیجیس بن رہے ہیں، نہ صرف اسلام کے لوگ بلکہ باقی جتنے مذہب ہے، بدھزم آ جاتا ہے، ہندوازم آ جاتا ہے، باقی بھی جتنے یہ مذہب ہیں، ریلیجن ہیں، اس کے اوپر یہ ویسٹرن کلچر امپیکٹ ڈال رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو مسلمان ہیں وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ گلوبلائزیشن ہمارے کلچر اور فیتھ کے لیے خطرہ ہے، وہ ہمارے کلچر اور فیتھ کے اوپر سپیریئر ہو رہا ہے، اور جتنی بھی لوگوں کی ڈیلی لائف پرفارمنس ہے، ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز جو ریلیجن کے مطابق ہے، وہ اپنی ریلیجن سے ہٹ کے اپنی ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں۔
کچھ مسلم ایکٹیوسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ویسٹرن کلچر ہے یہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے اسلامک ٹیچنگ اور اسلامک بیلیف کے ساتھ مکس ہو رہا ہے، مطلب کہ جو نن بیلیورز ہیں اور جو بیلیورز ہیں، مطلب جو نن بیلیورز کی تعلیمات ہیں اور اسلامک تعلیمات ہیں، یہ مکس بن کے ایک نیا مجموعہ بن رہا ہے، تو یہ اس چیز پہ بھی تھریٹ ہے، خطرہ ہے۔ اب اگر دوسری سلائڈ پہ آ جائیں تو لینگویج ڈیتھ ہے۔ گلوبلائزیشن از اے بگ ریزن وائی سم لینگویج آر ڈس اپیئرنگ۔ اٹ پٹس اے پریشر آن اسمالر لینگویج میکنگ پیپل سوئچ ٹو مور وائڈلی اسپوکن ونس لائک انگلش۔ دس لیڈ ٹو اے لاس آف مینی کلچر اینڈ لینگویج ورلڈ وائڈ۔ اب اس سلائڈ کو پڑھ کے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے کافی لینگویجز جو ہیں وہ ڈس اپیئر ہو رہے ہیں، وہ ختم ہو رہے ہیں، اور یہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے جو اسمالر لینگویج ہیں، جو انڈیجیس کمیونٹیز کی، جو لوکل لوگوں کی جو لینگویجز ہیں، وہ ان پر پریشر ڈال رہی ہے یہ سپیریئر لینگویج، اور ان کو ختم کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو لینگویج ڈیتھ کے ساتھ ساتھ یہ جو گلوبلائزیشن ہے یہ ان کے کلچر کو بھی ڈس اپیئر کر رہی ہے۔ گلوبلائزیشن کی وجہ سے جو انڈیجیس کمیونٹی کا جو کلچر ہے وہ بھی ڈس اپیئر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ سلائڈ میں آ جاتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو میکس ویبر لینگویج ہیلپ us ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ انٹریکٹ ود دا ورلڈ اراؤنڈ us. لوزنگ اے لینگویج مینس لوزنگ اے کنیکشن ٹو our کلچر اینڈ کمیونٹی. اس کے علاوہ جو میکس ویبر کا آئیڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لینگویج آپ کو ہیلپ دیتی ہے، آپ کو اسسٹ کرتی ہے کمیونیکیشن میں اور لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں۔ اگر آپ کی لینگویج جو ہے وہ لوز ہو جائے گی، وہ ڈس اپیئر ہو جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو کنیکشن آپ کے لوگوں کے ساتھ ہے، آپ کی کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ ہے، وہ بھی مطلب کہ اسٹرانگ نہیں رہے گا اور وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ Furthermore, جو سیلیکو مفن says that current loss of languages is not natural but forced. Political and social pressure push people to abandon their languages, leading to the disappearance of unique ways of life. Governments sometimes enforce policies promoting only one dominant language, suppressing minority languages. اس کے علاوہ یہ جو مفن ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جو لاس آف لینگویج ہے، جو لینگویج ڈیتھ کر جاتی ہے، یہ نیچرل نہیں ہوتا، یہ وقت کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ یہ بائی فورسڈ ہوتا ہے۔ بائی فورسڈ کوئی ایسی لینگویج یا ایسی کمیونٹی آ جاتی ہے کمزور انڈیجیس کمیونٹی پہ کہ اپنی لینگویج ان پر امپوز کرتی ہے اور ان کی جو لینگویج ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اس کی اگزامپل یہ لے سکتے ہیں کہ پولیٹیکل اور سوشل پریشر ہوتا ہے لوگوں کے اوپر، تو اسی لیے وہ اپنی لینگویج کو چھوڑ کر باقی لینگویجز پڑھتے ہیں، باقی لینگویجز کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ علاقوں میں، کچھ کنٹریز میں گورنمنٹ بھی ایسی پالیسیز بناتے ہیں کہ وہ اپنی لینگویج کو چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ باقی لینگویجز کے پیچھے بھاگتے ہیں، باقی لینگویجز پڑھتے ہیں۔ مطلب کہ اگر آپ انسٹیٹیوشنز دیکھ لیں، یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، یہ اس طرح کی پالیسیز ہیں کہ وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز پہ اپلائی کرتے ہیں اور پھر اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے انہی لینگویجز کی طرف اپنا سارا انٹرسٹ ڈال دیتے ہیں۔ اگر آپ اس کی اگزامپل دیکھیں تو انگلش کا جو گلوبلائزیشن ہے وہ انگلش کو پروموٹ کر رہی ہے۔ آج کل کی آپ کی کنٹریز میں جتنی بھی کتابیں ہیں وہ انگلش کی ہیں۔ آپ انگلش پڑھنے کے لیے آپ انگلش سیکھتے ہیں۔ اگر آپ کو انگلش نہیں آتی تو آپ وہ چیزیں نہیں پڑھ سکتے جو کتاب میں لکھی ہوتی ہے، تو آپ کو نالج گین کرنے کے لیے وہ انگلش سیکھنی ہی ہوتی ہے۔ اس طرح کہ جیسے آج کل کی دنیا میں انگلش ہے، تو پہلے جو اینشینٹ ایریا میں دیکھا جائے تو وہاں پر رومن لینگویج نے بھی اسی طرح اثر انداز ڈالا تھا۔ اگر آپ عباسی حکومت میں دیکھیں تو عربک لینگویج نے بھی اسی طرح ہی اثر انداز ڈالا تھا۔ اسی طرح ہر جنریشن میں، ہر ایراز میں کوئی نہ کوئی ایسی لینگویج ہوتی ہے جو باقی لینگویجز کے اوپر ڈومیننٹ ہوتی ہے اور باقیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہوتا ہے کہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہی آپ کی انفارمیشن شیئرنگ ہوتی ہے، آپ کی ٹیکنالوجی شیئرنگ ہوتی ہے، آپ کا سب کچھ آپس میں شیئر ہو رہا ہوتا ہے کنٹریز کے درمیان۔ تو جو کنٹری سپیریئر ہوگی اور ترقی کرے گی تو اسی کی جو لینگویج ہے اسی کو پروموٹ کیا جائے گا، اسی لینگویج کو سپورٹ کیا جائے گا۔ تو یہ سیلیکو مفن کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ کس طرح آپ کی لینگویج جو ہے وہ ڈیتھ کر جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ سارا میں نے ڈیٹیل سے کرٹیسزم آف گلوبلائزیشن کے بارے میں بتایا ہے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں پارٹس میں گلوبلائزیشن کے ایک ایک ایکسپیکٹ کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا ہے، تو اگر آپ کو وہ سمجھنے ہیں ایک ایک ٹرمینالوجیز کے بارے میں تو آپ ضرور وہاں وزٹ کیجیے گا پچھلی ویڈیوز میں۔ اور یہ کرٹیسزم آف گلوبلائزیشن پر جو ٹاپک ہے وہ یہاں پر اینڈ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اینڈ شیئر اینڈ کمنٹ بھی کر دیجیے گا۔ جس ٹاپک میں
میں آپ کو مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ اسی ٹاپک پر ویڈیو بنے گی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔